اگر ہم تھوڑا سا اس کا موازنہ کریں، آج اس کام کو تھوڑا سا ہم جو سستی کرتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سیرودہ رہ جاتا ہے، گشت رہ جاتی ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو ان 4 چیزوں میں سے ایک نہ ایک دو چیز آتی ہے، یہ 4 چیزوں میں سے یا آدمی مال دکان کو نہیں چھوڑتا مال کی کمی کی وجہ سے، کوئی اور چیز کو نہیں چھوڑتا مال کی وجہ سے، یا عہدے کی وجہ سے آدمی کا سیرودہ رہ جاتا ہے، چندہ رہ جاتا ہے، گشت رہ جاتا ہے، یا اس کی کوئی شادی منگنیاں ایسے یعنی ان کے جو ہوتے ہیں کام ان کی وجہ سے، یا آدمی صحت کی وجہ سے میری صحت ٹھیک تھی، صحت کی وجہ سے آدمی چندے کو چھوڑ دیتا ہے، سیرودے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہی، مجھے اللہ پاک نے بشیرم و نذیرہ بنا کر بھیجا ہے، میں لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے اور جنت کی طرف بلانے کے لیے میں آیا ہوں، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ اور جو ہیرے اور جواہرات سے بنی اور جہاں پہ دودھ کی نہریں، عالیشان مکانات، خوبصورت اور خوبصورت بیویاں اور عمدہ قسم کے وہاں پہ پھل، اور اس طرح کی ہمیشہ کی اللہ پاک وہاں پہ ہماری ضرور حاجتوں کو خواہشات کو پورا کریں گے، اللہ نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم تو یہ بہت کم چیزیں میرے سامنے کرتے ہو، مجھے اللہ نے وہ کام دے کر بھیجا ہے جس کے لیے اگر تم ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دو، میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں، حالانکہ یہ ناممکن ہے کہ سورج کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھو یا چاند کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں قالین نے بڑی عجیب بات فرمائی، یہ چاند کو سورج کو ہاتھ پہ رکھنا، انہوں نے فرمایا کہ سورج کے اندر فرمایا کہ سورج کے اندر تپش ہے، حدت ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، سختی ہے اس کے اندر، اور چاند کے اندر ٹھنڈک ہے۔ تو اس کا انہوں نے فرمایا ایک اس کا مفہوم ایک یہ بھی ہے اگر تم ساری سختیاں میرے اوپر ڈال دو اور ساری دنیا کی نعمتیں میرے سامنے کر دو، میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں، یہ کام ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب یہاں سے یہ مایوس ہوئے تو پھر یہ چلے گئے ابو طالب کے پاس، ان کو جا کر کہنے لگے آپ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ، بھائی ذرا دیکھنا، قریب ساتھی وہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ 7 جگہوں پہ بہت زور لگاتا ہے انسان کو، 7 جگہوں، اس میں ایک جگہ وہ ہے کہ یہ اللہ کی بات کو سننے نہیں دیتا، 7 جگہ مختلف ہے، ایک بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کی بات کو یہ سننے نہیں دیتا، اس لیے کہ سنے گا تو پھر کرے گا، اس لیے تو فیض دوسی نے کیا کاموں میں وہ روئی ڈال کے تو وہ حرام میں پہنچ گئی کہ اللہ کے رسول کی میں کوئی بات نہ سنوں، اس لیے کہ سنا تھا کہ ایسا آدمی ہے جس کی بات سنتا ہے آدمی اسی کا ہو جاتا ہے، تو روئی کی کانوں میں روئی ڈال کے آ گئے۔ لیکن پھر سوچا کہ چہرہ جب دیکھا تو دیکھا اتنے اچھے انسان اور میں اتنا عقل مند آدمی اور میں ان کی بات نہ سنوں، جو ہی جب روئی نکالی بات کو سنا بس کلمہ پڑ گیا، تو سنتے ہی آدمی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایک دوسرے کے ذرا مولانا فرماتے تھے جمشید صاحب بھائی جاگ رہے ہو سو رہے ہو، پھر کہتے تھے اللہ ہم سب کو جگا، اللہ ہم سب کو جگا۔ تو مشرکین مکہ کی ایک جماعت حضور کے پاس ابو طالب کے پاس اور جا کر کہنے لگے، وہاں سے مایوس ہوئے یہاں آئے کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، گھر لڑائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارا چین سکون سارا ختم ہو چکا ہے، اور اپنے بھتیجوں کو آپ بند کریں۔ تو ابو طالب نے حضور پاک علیہ السلام کو بلایا، آپ علیہ السلام سے کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، اور اب میں اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ تمہاری اس قوم کے لوگوں کو میں سنبھال سکوں، اس لیے ذرا آپ اپنے کام سے تھوڑا سا رک جائیں۔
تو آپ علیہ السلام نے دیکھا میرے لیے تو میرے چچا ایک بڑی ڈھال تھے، آج چچے کا سہارا بھی چلا گیا۔ جب یہ دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں ڈبا گئی، آنسو آ گئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا، اے میرے چچا، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ یہ کام مجھے، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ساری انسانیت کا مسئلہ ہے، ساری انسانیت کا مسئلہ ہے، میں اس کام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بھائیو یہ ایک کام ہے، یہ ایک کام ہے، اور اس کام کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، بہت بڑی قربانیاں۔ یہ ایسے نہیں آیا، اس مبارک محنت کے لیے آپ علیہ السلام بدر میں، وہ کل آپ نے مکے کی تو ساری محنت آپ نے سنی۔ آپ حج کے جب قافلے آتے تھے، خیمہ الہ خیمہ، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خیمہ الہ خیمہ، ایک خیمے سے نکلتے آپ دوسرے خیمے، اور جب آپ کو یہ مبارک محنت ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ دے، آج کے بعد محمد کا آرام ختم ہو چکا ہے۔ میں بہت بڑے کام کے لیے، بہت بڑے کام کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی۔ تو قربانیاں آپ علیہ السلام بدر میں، اور بدر میں آپ علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تو مہاجر تو بڑے بڑے جواب دیتے تھے، اور آپ کا مقصد تھا کوئی انصار بات کرے۔ پھر انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہمارا آپ سے وعدہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں، آپ جیسے حکم کریں گے ایسا ہم کریں گے۔ آپ اگر فرماتے ہیں تو ہم سمندروں کے اندر وہاں چلے جائیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو یمن کے پہاڑ وہاں تک ہم چلے جائیں، جیسے آپ چاہیں گے ہم ایسے استعمال کریں، آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ اور اس بدر میں پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب یہ معرکہ شروع ہوا تو یہ کنارے پہ بیٹھے اور انہوں نے ایک دعا کی، اللہ اکبر، یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، اے اللہ کا بدر کے میدان میں ہمیں ایسا کرنے کا موقع دے دے کہ تیرے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تیرے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمیں ایسا کرنے کا۔ تو آپ علیہ السلام بدر میں، اور آپ کی بیٹی کا جنازہ جس دن یہ اطلاع ہوئی مدینہ منورہ میں کہ مسلمانوں کو بدر میں وہ فتح مل گئی ہے، تو ادھر آپ علیہ السلام کی بیٹی جنت البقیع میں داخل ہو گئی، دفن ہو رہی تھی۔ یہ ایسی مبارک محنت، اس کے لیے بہت قربانی، بہت قربانی۔ جنگ خندق میں 70 صحابہ شہید، 70 صحابہ شہید، اور آپ دیکھیں تو ایک سے ایک کی قربانی، ایک ایک گھر سے 4 جنازے، ایک عورت جا رہی ہے، پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، کسی نے بتایا تیرا خامن شہید ہو گیا، پھر آگے جا رہی ہے، حضور کا بتاؤ، اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، پھر آگے جا رہی ہے، حضور کا بتاؤ، اگلے نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہہ رہی ہے آگے جا رہی ہے، حضور کا بتاؤ، اس اگلے بتانے والے نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ایک ایک گھر سے 4 جنازے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے بے دردی سے شہید کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے گھر کی عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کو اسی طرح چھوڑ دیتا اور یہ پرندوں کے پیٹوں میں سے کل نکلتے اور میں اللہ کو دکھاتا کہ حمزہ اس مبارک محنت میں یہ لے کے آیا۔ یہ کام ہے، یہ کام ہے جس کے لیے ایسی قربانیاں، ایسی قربانیاں۔ گھروں میں فاقے وہ چل رہے ہیں سارے، ہر لائن سے اس مبارک کام کے لیے ہر لائن سے قربانیاں کروائی گئی ہیں، ہر لائن سے۔ جابر بن